اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، اور آج 4 ربیع الاول جمعے کے دن قرآن مجید کی جو یہ ایک سورت پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے سال کے دن پھیر دیتا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر اپنے مقدر کو سنوار لو۔ ماہ ربیع الاول میں جمعۃ المبارک کا دن ہے، آج تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ربیع الاول میں جمعۃ المبارک کا دن انتہائی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جو لوگ رب کریم سے اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، جو رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 4 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج کوئی بندہ 4 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے، رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ یہ وظیفہ منٹوں میں اثر کرتا ہے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بھی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جلد اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، وہ آج 4 ربیع الاول جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر ضرور دیکھ لے، کیونکہ یہ وظیفہ ناظرین اتنا خاص اور اتنا طاقتور ہے کہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ آج ایک دن کے وظیفے سے آپ کو مل جائے گا۔ جسے یقین نہ آتا ہو وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے۔ ربیع الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے یہ مبارک مہینہ بھی گزر جائے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینے کو اور خاص کر اس مبارک دن کو اپنی غفلت میں مت گزاریے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر پر ہیں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، سفر میں ہیں، سفر میں پڑھ لیں۔ آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ مانگنا رب کریم سے ہے۔ آج آپ میں سے بہت سی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جن کے گھروں میں غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ رزق اور دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت سننے سے پہلے آپ تمام بہن بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے درخواست کی تھی کہ اپنی ہفتہ وار محفل میں ہمارے لیے نام لے کر دعا کریں، الحمدللہ ان سب کے لیے دعا کروا دی گئی ہے، اور مزید جو بہن بھائی اپنا نام لے کر اجتماعی دعا میں خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ ان کے لیے بھی اجتماعی دعا میں خصوصی دعا کروائی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اتنے میں مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو، وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے، اور دوسرے نمبر پر امامت کروانے والا اسی طرح کے مقتدی اس سے راضی رہیں۔ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، انہیں قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات ادا کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے کہ اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے تو کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھے اسے 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں،
لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے کہ جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں، بغیر سمجھے بھی ثواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن کریم کی صورت کے حوالے سے ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں وظیفہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو بھی ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کا عمل سمجھ لیجئے۔ جمعہ کا دن، آج کی پوری رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے تو آپ چلتے پھرتے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھ کر، اور ہو سکے تو کسی نماز کے بعد یہ عمل کیجئے، تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے۔ تو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد بڑے اطمینان سے اور سکون سے پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت اور ہر انسان کی خواہش الگ ہے، اسی طرح ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ مثال کے طور پر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے کہ یا باری تعالیٰ مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے۔ یا پھر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ گاڑی چاہتے ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی اچھی نوکری نہیں مل رہی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، بیماری سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تعوذ اور تسمیہ اس وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اس لیے آپ نے اہتمام کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ جس کام کے شروع میں بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی جائے، اس کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت اور سلامتی نازل ہوتی ہے، شیطان اس کام سے دور بھاگ جاتا ہے، اور اس کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو پوری توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ اور سورۃ الکوثر ایسی طاقتور سورہ مبارکہ ہے کہ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، آپ کے رشتوں میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جتنی بھی نظر بد ہے، انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر پڑھنے سے تقدیر بدل جائے گی، انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔
آج سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھنے سے آپ کے کاروبار سے بندشیں ٹوٹ جائیں گی، بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، دکان، دفتر، کاروبار نظر بد، جادو جنات سے اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر دنیا کی کون سی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین سکتی ہے؟ آپ نے سورۃ الکوثر کو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ سورۃ الاخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص کو صرف 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ وظیفہ آج کے اس عمل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار چل پڑے، اللہ آپ کے گھر میں برکت عطا فرمائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ماہ ربیع الاول کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جمعۃ المبارک کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ خدا را یہ وقت ضائع مت کیجیے گا۔ آج کے دن اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا یہ وظیفہ تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور اسی طریقے سے آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ الحمدللہ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تو آج کے عمل کی مکمل تفصیل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور کل ملا کر 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور سورۃ الکوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الاخلاص کا وظیفہ 11 مرتبہ کرنا ہے، اور یہ کرنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنی ہے، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے۔ آج جو چاہیے اللہ رب العالمین سے آپ نے مانگ لینا ہے، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ دعا بھی ایک عبادت ہے، پھر عبادت سے کیسی غفلت؟ اگر ہم غفلت کرتے ہیں تو یہ پروردگار کی نافرمانی ہے۔ دعا سے جہاں آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، تعلق استوار ہوتا ہے، وہیں اس سے بندہ اپنی عاجزی اور انکساری، اپنی اطاعت اور بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل اور دماغ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے، اور پھر اس شخص کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کا اہتمام بھی لازمی کیجیے۔ ربیع الاول اور جمعۃ المبارک کے دن آئیے ہم سب مل کر بھی اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک،
اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جن کے والدین حیات ہیں اے میرے مالک ان کا سایہ ہمیشہ اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھ، انہیں صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ کسی ایک کی آمین بھی اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، ہم سب کے بیڑے پار لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔